نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان، کشمیری پنڈتوں کا احتجاج جائز ہے اور یہ لوگ سرکار سے صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ سیاحوں کی آمد حالات سے بہتر ہونے کا عکاس نہیں ہو سکتی ہے۔ اننت ناگ میں عبدالحیدوا کے انتقال پر تعزیت کے دوران انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ PAGD حالات کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون دے گا۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر بشیر پیری، ایڈوکیٹ عبدالمجید لارمی اور دیگر لیڈران تھے۔ جموں کشمیر BJP کے صدر روندر رینا شہید پولیس کانسٹیبل ریاض احمد کی رہائش گاہ پر پہنچے اور متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انجمن جعفریہ پونچھ اور گجراتی بردرز نے اجتماعی شادیوں کے ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ امام بارگاہ پونچھ میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ 13 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ DC اندرجیت اور DSP ہیڈ کوارٹر بھی موجود رہے۔ انہوں نے منتظمین کی ستائش کی۔ منتظمین کی جانب سے ان جوڑوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ ضلع بڈگام میں پاور لفٹنگ مقابلہ منعقد کیا گیا۔ نیشنل اسپورٹس فیڈریشن کے صدر الطاف رشید کی سربراہی میں یہ نظم کیا گیا تھا۔ فیڈریشن کے چیئرمین مہمان خصوصی تھے۔ نوجوانوں کو درکار جانکاری فراہم کرتے ہوئے قومی و بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کا موقع فراہم کرانے کی غرض سے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ شیر کشمیر اسپورٹس اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں CRPF کی جانب سے فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا۔ اس کا افتتاح SSP بانڈی پورہ محمد زاہد نے کیا۔ 14 RR کے کمانڈنگ افسر ADDC بانڈی پورہ اور CRPF کے افسران موجود تھے۔ گریز سمیت ضلع سے تعلق رکھنے والی 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ CRPF 3rd بٹالین کے کمانڈنگ افسر راکیش شرما کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں CRPF مزید کھیل مقابلے منعقد کرے گی۔ CRPF کی 33 بٹالین نے بھدرواہ میں انٹر اسکول والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ بھدرواہ زون کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ بٹالین کمانڈنٹ دیویندر سنگھ نیگی مہمان خصوصی تھے۔ تمام ٹیموں میں اسپورٹس کٹس و دیگر سامان تقسیم کیے گئے۔ جیتنے والی ٹیم اور ہارنے والی ٹیموں کو نقد انعام سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کانہامہ ماگام میں نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن نامی تنظیم نے اپنے ہیڈ آفس پر یتیم لڑکیوں میں شادی بیاہ کے لیے میرج کٹس تقسیم کیے۔ علماء کے علاوہ تحصیلدار ماگام اور دیگر شخصیات موجود تھے۔ نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کوشش ہے کہ یتیم لڑکیوں کی امداد کر کے ان کی شادی کو آسان بنائے۔ مختلف شخصیات نے نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارناموں اور خدمات کی ستائش کی۔ جنوبی کشمیر کے قصبہ پامپور میں اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے ایک گروپ نے نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ عادل بٹ نے بتایا کہ تقریباً 10 لڑکوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ یہ گروپ مختلف ہوٹلوں اور ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ لوگ فوڈ آئٹم لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ بلال کے مطابق انہیں اس کام سے اچھا فائدہ مل رہا ہے۔ عادل بٹ نے بتایا کہ وہ اس کو مزید فروغ دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم یافتہ نوجوانوں سے اپنے لیے خود روزگار تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ گوپار آئنس کے ایک وفد نے فاروق عبداللہ کی قیادت میں سری نگر میں LG منوج سنہا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محبوبہ مفتی بھی موجود تھی۔ الائنس کے ترجمان محمد یوسف طارقامی نے بتایا کہ ملاقات کے دوران کشمیری پنڈتوں کی سلامتی، ان کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور رہائش کا معاملہ اٹھایا گیا۔ BJP جموں کشمیر کے صدر روندر رینا کی قیادت میں ایک وفد نے راج بھون سری نگر میں LG منوج سنہا سے ملاقات کی۔ اقلیتوں اور کشمیری پنڈت ملازمین کے سیکورٹی کے ضمن میں یہ ملاقات کی گئی۔
رانا کے مطابق ایل جی نے یقین دلایا کہ ملازمین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس ضمن میں نوڈل سیل تشکیل دیا جائے گا۔ بڈگام میں کشمیری پنڈتوں کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ رویندر رانا کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وفد نے پنڈت کالونی شیخ پورہ بڈگام کا دورہ کیا اور احتجاجیوں سے ملاقات کی۔ کشمیری پنڈت سندیپ ماوا نے سری نگر میں فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ سندیپ ماوا نے فاروق عبداللہ اور گپکار الائنس کے خلاف نعرے بازی کی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیا جموں کشمیر بنانے کے ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ہو گئی ہے۔ عمر عبداللہ نے پونچھ کے سلنٹ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا۔ عمر عبداللہ نے الزام لگایا کہ جہاں ملک میں ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو جموں کشمیر میں مسلمانوں کو آپس میں مد مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ سڑکوں کے نئے پروجیکٹوں کی منظوری میں مقامی ایم پیز یا ایم ایل ایز کی درخواست کے بجائے سرپنچوں، پنچوں اور دیگر مقامی منتخب نمائندوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ جتیندر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے ایک نیا ورک کلچر تیار کیا ہے۔ سنگھ نے یہ کہا کہ کئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور بہت سے کام جاری ہیں۔ پی ایم پیکج مائیگرنٹ ملازمین نے لگاتار چوتھے روز بھی مٹن اننت میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مٹن بمزور سڑک پر دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے راہل قتل کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے علاوہ انہیں کشمیر سے منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آل پی ایم پیکج امپلائیز فورم نے راہل بھٹ کی ہلاکت پر احتجاج کیا ہے۔ امپلائیز فورم کے ذمہ داروں نے ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے علاوہ ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر انور خان کی قیادت میں بی جے پی کارکنوں نے راہل بھٹ سمیت بے گناہوں کے قتل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ بی جے پی کارکنوں نے راہل بھٹ کے قتل کی مذمت کی۔ عام آدمی پارٹی کے جموں کشمیر ونگ نے پی ایم پیکج ملازمین کو دہلی و دیگر ریاستوں میں منتقل کرنے کی پیشکش کی۔ کہا کہ مرکزی اور جموں کشمیر سرکار اس کی اجازت دے۔ راہل بھٹ کی ہلاکت کے خلاف کشمیر سمیتی دہلی نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے مائیگرنٹوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر یو ٹی بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ ملک کا بڑا صنعتی ادارہ وادی میں اپنا پلانٹ قائم کرنے جا رہا ہے۔ پلوامہ کے سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلانٹ بنانے کا کام شروع کیا گیا ہے۔ لال پورہ کنزر میں لوگوں نے محکمہ خوراک و امور صارفین کے خلاف احتجاج کیا۔ لال پورہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ 1996 سے یہاں سرکاری راشن کارڈ قائم تھا، تاہم بغیر کسی وجہ کے اسے بند کر دیا گیا۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بھوپال رویندر بھون کے گورانجنی ہال میں قومی سیمینار کا انعقاد۔ کشمیری پنڈتوں کی اردو زبان میں حصہ داری کے عنوان سے منعقدہ سیمینار میں ملک کے ممتاز اردو اسکالرز کی شرکت۔ قومی سیمینار میں نیوز 18 نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر راجیش رینا، ممتاز افسانہ نگار دیپک بدکی اور سید صلاح الدین کی دبئی سے خصوصی شرکت کریں گے۔ جموں میں سامو تھیٹر فیسٹیول شروع ہو گیا ہے۔ فیسٹیول کے دوران 4 ڈرامے پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے رویندر شرما اور انیتا چاند پوری کی ہدایت میں بننے والا ڈرامہ گھر دیوتا پیش کیا گیا۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے شہریوں اور
فاضل میموریل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوٹل شہنشاہ پیلس ڈل گیٹ میں ایک مختصر مگر پروقار ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی صدارت پروفیسر محمد زماں آزردہ نے کی۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے شہریوں اور حکومت کو قریب لانے کے موضوع پر 2 روزہ علاقائی کانفرنس 16 اور 17 مئی کو سری نگر میں منعقد ہوئی۔ کینسر کے مہلک بیماری کے موضوع پر انڈین ایسوسی ایشن آف سرجیکل آنکولوجی کی طرف سے پہلگام میں منعقدہ کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق نے ائمہ مساجد اور خطیبوں کو تلقین کی ہے کہ وہ خطبات میں منشیات کے خلاف بات کریں۔ ترال پولیس محکمہ مال اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے پوست کی فصل کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی۔ تحصیل آریپل اور ترال کے کئی مقامات پر متعلقین نے کارروائیاں انجام دی ہیں۔ محکمہ اینیمل ہسبنڈری لداخ کے سیکرٹری رویندر کمار نے کرگل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سینٹرل ویٹرنری ریفرل اسپتال اینیمل ہسبنڈری کرگل کا سنگ بنیاد رکھا۔ کرگل میں منعقد لوک عدالت میں 344 کیسوں کی سماعت ہوئی اور 195 کیسوں کا تصفیہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کرگل کے چیئرمین اعجاز احمد خان کی رہنمائی میں یہ امور انجام دیے گئے۔ خطے چناب میں تعینات فوجی اہلکاروں کو مقامی زبانیں سکھانے کے لیے جموں یونیورسٹی کا بھدرواہ کیمپس بندوبست کرا رہا ہے۔ ضلع بڈگام میں پاور لفٹنگ مقابلہ منعقد کیا گیا۔ نیشنل اسپورٹس فیڈریشن کے صدر الطاف رشید کی سربراہی میں یہ نظم کیا گیا تھا۔ نیشنل اسپورٹس فیڈریشن کے چیئرمین مہمان خصوصی تھے۔ انڈر 13، 15 اور 18 کے لڑکوں کے لیے لیہ میں فٹ بال کا ٹرائل منعقد کیا گیا۔ سوریا فٹ بال اکیڈمی نے دہلی نے اس ٹرائل کا اہتمام کیا ہے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ڈی سی آفس بانڈی پورہ سے نکالی گئی بائک ریلی گریز پہنچ گئی، اسے پھر سے واپس بانڈی پورہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ ناچلانا بانہال میں فوج کی طرف سے منعقد بیڈمنٹن ٹورنامنٹ ختم ہو گیا ہے۔ شہید بھگت سنگھ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں کرنیل سنگھ نے وشال شرما کو شکست دے کر خطاب اپنے نام کر لیا۔ بٹپورہ شوپیاں کے ٹوگر اسٹیڈیم میں سی آر پی ایف نے اسکوائر مارشل آرٹس کی میگا چیمپئن شپ منعقد کرائی۔ شہید مختار احمد کی یاد میں یہ نظم کرایا گیا۔ ماگام اسپورٹس اسٹیڈیم میں ماگام ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فرسٹ ایڈیشن اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ پاپور اور سری نگر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ انڈور اسٹیڈیم ترال میں یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک روزہ یوگ آسنا ٹریننگ پروگرام منعقد کیا گیا۔ سب ضلع کے بچے بڑی تعداد میں شریک رہے۔ جموں کشمیر کے عام آدمی پارٹی لیڈر کا بیان۔ جموں کشمیر میں بجلی مفت فراہم کرنے، تعلیم اور پانی کے علاوہ راشن اور بے روزگاری و دیگر مسائل حل کرنے کے وعدے پر کاربند ہے۔ کپواڑہ میں بی جے پی کے ضلع صدر عبد الرحمان لون کی سربراہی میں ایک روزہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کثیر تعداد میں بی جے پی ورکرز شریک رہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے بفیلو شہر میں فائرنگ کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ بائیڈن نے موقع واردات پر بہادری کے ساتھ حالات کو قابو میں کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی ستائش کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن منگل کو بفیلو شہر روانہ ہوں گی۔ بفیلو شہر میں فائرنگ میں ہلاک ہونے والے بہلوکین کے افراد خاندان سے ملاقات کریں گے۔
آج بدھ پورنیما ہے، جسے ویشاکھ پورنیما اور بدھ جینتی بھی کہتے ہیں۔ بدھ مت میں اول درجے کے حامل تہواروں میں سے ایک ہے۔ اس دن بدھ عقیدت مند سفید لباس میں ملبوس ہو کر چراغاں کرتے ہیں۔ پی ایم مودی نیپال کے دورے پر ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا کی دعوت پر وہ نیپال پہنچ گئے ہیں۔ نیپال میں بدھ جینتی کے موقع پر ہونے والے مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جمائیکا کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں صدر مملکت کی جانب سے جمائیکا کے لیے یہ پہلا دورہ ہے۔ رام ناتھ کووند کے ساتھ ان کی اہلیہ اور دختر سمیت مرکزی وزیر و دیگر اعلیٰ عہدیدار دورے پر ہیں۔ 4 روزہ دورے کے دوران یہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ شمالی کوریا میں کورونا میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ 3,90,000 سے زائد کووڈ کی علامتیں پائی گئی ہیں، جبکہ کورونا سے 8 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں چرچ کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ حسن شیخ محمد صومالیہ کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ صومالیہ میں 5 سال بعد انتخابات کے ذریعے حسن شیخ محمد کا انتخاب عمل میں آیا۔ امریکی اسٹیٹ سیکرٹری اینٹونی بلنکن نے جرمن، برطانیہ اور فرانس کے اپنے ہم منصب لیڈران سے ملاقات کی۔ یوکرین کے تازہ حالات اور ایران نیوکلیئر معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند نے متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سیدھے شاہی محل پہنچ کر نئے UAE کے نئے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ وینکیا نائیڈو نے شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند اور پی ایم مودی کی طرف سے بھی تعزیتی پیغام پہنچایا۔ فن لینڈ اور سویڈن کے پارلیمنٹ میں نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواستوں کی منظوری سے متعلق حکومتی رپورٹس پر بحث کرائی جائے گی۔ رپورٹ میں پائے جانے والے نکات کو لے کر اختتام میں ووٹ بھی کرائی جا سکتی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ وویک رام چودھری جاپان کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ہند اور جاپان کے درمیان باہمی تعلقات اور دیگر امور پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ گیان واپی مسجد میں سروے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ مسجد احاطے میں موجود کنویں کا پانی نکال کر ویڈیوگرافی کی گئی۔ سروے کے بعد ہندو فریق نے کئی ٹھوس ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا۔ راجیو کمار نے چیف الیکشن کمیشن کے عہدے کا جائزہ لیا۔ جمہوری طرز پر ملک میں انتخابات کرانے کا کیا عزم۔ راجیو کمار 25ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ ملک میں کورونا کے 2,202 نئے معاملوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ اسی عرصے میں 2,500 سے زائد لوگ کورونا سے شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ راجدھانی دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 613 نئے معاملے سامنے آئے۔ اسی عرصے میں 3 افراد کی کورونا سے ہوئی موت۔ کورونا وبا کی مثبت شرح 2.74 ریکارڈ کی گئی۔ دہلی میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دہلی NCR میں 49 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ندرو گڑھ گڑگاؤں میں بھی 48 کے پار ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے دہلی میں منڈکا آتش زدگی معاملے میں دہلی حکومت کو نوٹس بھیجا ہے۔ منڈکا میں 4 منزلہ عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 27 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ عام آدمی پارٹی نے منڈکا آتش زدگی معاملے میں BJP کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کہا ہے کہ غیر قانونی صنعتوں کے قیام کی وجہ سے اس طرح حادثے رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے عمارت کے مالک کو تحفظ فراہم کرنے کا BJP پر الزام لگایا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے سکم کی یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے باشندوں نے زراعت کے شعبے میں ترقی میں نمایاں مثال قائم کی ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ فسادات کے ملزمین کا تعلق RSS BJP سے ہے، اٹلی سے نہیں ہے۔ ہندوتو ان کا ایجنڈا ہے، کانگریس کو صرف بدنام کیا جاتا ہے۔
اشوک گہلوت نے وزیر داخلہ امت شاہ سے پوچھا کہ وہ 7 ریاستوں میں ہوئے حالیہ فسادات کی جانچ کا حکم دینے کے لیے حوصلہ کیوں نہیں جٹاتے۔ کانگریس ترجمان رندیپ سرجیوالا کا بیان، نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے کانگریس جدوجہد کرے گی۔ نیا ہندوستان مہاتما گاندھی کے فکر کی عکاسی کے ساتھ نئی نسل کے امنگوں کے مطابق ہوگا۔ آسام میں سیلاب سے 7 اضلاع میں تقریباً 57,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 1,000 ہیکٹر سے زائد زرعی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کانگریس کے چنتن شیور کو بے سود قرار دیا۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پر ابھی بھی اندرا گاندھی کے دور کا سرور ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی میں تجاوزات کے معاملے میں دیا بیان، کہا کہ دہلی میں تجاوزات کے خلاف جس انداز میں مہم چلائی گئی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ تجاوزات کے معاملے میں کوئی سنجیدہ حل نکالا جائے گا اور غیر مجاز تعمیرات کو باقاعدہ بناتے ہوئے متعلقہ افراد کو مالکانہ حق دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بی جے پی کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا کہ بی جے پی نے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا ہے۔ بی جے پی ملک کے 2 حصوں میں بانٹنا چاہتی ہے جبکہ اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ تمام طبقات کے درمیان باہمی عزت و احترام اور تمام مذاہب کے کلچر کی حفاظت کرنا کانگریس کی آئیڈیالوجی ہے۔ بانسواڑہ میں عوامی ریلی سے خطاب کے دوران کانگریس لیڈر نے یہ بات کہی۔ کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کا بیان، بی جے پی ہندوتو ایجنڈے کے خلاف ملک میں معاشی اور سماجی اصلاحات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چنتن شیور پروگرام میں انہوں نے یہ بات کہی۔ مہنگائی کے خلاف 15 جون سے ملکی سطح پر شروع کیا جائے گا احتجاج اور 2 اکتوبر سے بھارت جوڑو کے عنوان سے کیے جائیں گے پروگرام۔ چنتن شیور پروگرام میں سونیا گاندھی کا اعلان۔ سی بی آئی نے ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی ہریش پال کے خلاف سمن جاری کیا۔ بی جے پی کے کارکن ابھیجیت سرکار کے قتل کا الزام کے سلسلے میں جاری کیا گیا سمن۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جی وی ایل نرسمہا نے امراوتی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ جگت دور حکومت میں 10% کا بھی کام نہیں ہوئے، انہوں نے ایسا کہا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نرسمہا نے کہا کہ امراوتی کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت نے 1500 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے گنا ضلع کے آرون میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے تیسرے دن بھی شکاریوں کے خلاف پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ پولیس کی کارروائی میں اب تک 4 شکاریوں کو مارا جا چکا ہے جبکہ 2 شکاریوں کے پیر میں گولی مار کر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ صوبے میں امن و قانون کو لے کر محکمہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ لکھنؤ گومتی نگر واقع سی ایم ایس چوراہے سے امبیڈکر چوک تک ہرے بھرے درخت گرمی میں بڑی راحت ہیں۔ ڈاکٹر جنیندر ہر صبح اپنے گھر سے پانی بھر کر ان پیڑوں کی ہریالی اور تازگی برقرار رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔